اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 رمضان پیر کے دن ایسا وقت آیا ہے کہ جس گھر میں یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیا جائے اس گھر کے ہر فرد پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ میں نے ماہ رمضان کے دوسرے روزے کا شدت سے انتظار کیا کہ جیسے ہی دوسرا روزہ آئے میں سورۃ اخلاص اور اللہ الصمد پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ ماہ رمضان کی برکتوں اور اس کی عظمت کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن روزے میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کے بگڑے کام سنوار دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سالوں سے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم نہیں ہوتی، تو میں ان سب سے کہوں گی کہ آج ماہ رمضان کے دوسرے روزے کے دن اس وظیفے کو کر لیں۔ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کر کے دیکھیں۔ بے کعبہ کی قسم، اللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ ماہ رمضان کی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ ایک نیکی پر 70 گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نفل عبادت کا ثواب سنت کے برابر اور سنت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ماہ رمضان میں اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ہر مقصد میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، تو 2 رمضان پیر کے دن اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور کر لیں۔ یہ وظیفہ اتنا مؤثر اور طاقتور ہے کہ کسی بھی حاجت کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ بعض اوقات تو وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جیسے ہی وظیفہ ختم ہوتا ہے قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور جو دعا مانگی جائیں اللہ غیب سے فرشتوں کو بھیج کر اسے قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص ماہ رمضان میں لاپرواہی میں وقت گزار چکا ہے، جو چاند رات کو عبادت نہ کر سکا ہو، جو پہلے روزے میں یہ وظیفہ نہ پڑھ سکا ہو، وہ آج 2 رمضان پیر کے دن کسی بھی صورت میں یہ وظیفہ ضرور کرے، کیونکہ یہ زندگی میں صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے، پورا سال کامیابیوں سے بھر جائے گا۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، اپنا مکان بنانا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ کرے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھے، کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھے، اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کی کمی ہے تو یہ وظیفہ محبت کے لیے پڑھے۔ اگر آپ کی کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، یہ وقت ہے کہ آپ ماہ رمضان میں اپنی تقدیر بدل لیں۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق کے دروازے کھلے ہیں، برکتیں ہر لمحہ بارش کی طرح اس مہینے میں برس رہی ہیں۔ جو شخص 2 رمضان کی رات سورۃ اخلاص، اللہ الصمد اور قرآن کی ایک آیت مبارک یقین کامل اور توجہ کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ اس کے کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے روزے دار کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ اس کے منہ کی بدبو بھی مشک سے بہتر ہے۔ وہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو کیا میں اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا؟ ہم لوگ مشکل وقت میں دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، جبکہ اللہ اتنا رحمان ہے کہ وہ خود اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آج اگر آپ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر میں ہیں، چاہے پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، 2 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سحری کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، بس ایک بار نیت کر کے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں۔ اب آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں
چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کیا کریں تاکہ آج 2 رمضان پیر کے دن کوئی بھی بندہ اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکے۔ جب آپ ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفے کے لیے آپ کو سب سے پہلے باوضو ہونا ہے۔ آپ باوضو نماز کی جگہ پر بیٹھ جائیں، پھر 3، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کا مبارک نام اللہ الصمد 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، ایسے آپ نے 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 11 مرتبہ آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آخر میں سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آپ نے یہ سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ جو درود شریف آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، جتنی تعداد میں پڑھا تھا، وہی درود شریف آپ نے وظیفے کے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو دولت، برکت، سکون، محبت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دے، ہماری حاجات کو پورا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، اس مہینے کی رحمتیں برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اب وظیفہ آپ نے مکمل کر لیا، اب مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اب اللہ کریم سے آپ جو بھی مانگیں گے، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، انشاءاللہ اس رمضان کریم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔